اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون۔ جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعارف والی میری عزیز بہنوں، خواہران محترم، میں آج پھر درس کی ابتدا میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر کچھ فنکشن ہے، پروگرام ہے، مگر درس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں درس آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی ڈسٹربنس اور تھوڑا خلل ایجاد ہوگا، جس کے لیے معذرت پہلے سے۔ ہماری گفتگو درس میں چل رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تفسیر قرآن کا درس ہے، 30ویں پارے کی تفسیر، 30ویں پارے کا سورہ، 30ویں پارے کا 7واں سورہ چل رہا ہے۔ فما لہم، ان کو کیا ہو گیا؟ اس آیت پہ ہم رکے تھے گزشتہ درس میں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اے عذر لہم فی ترک الایمان مع وضوء دلائلہ، ساری دلیلیں واضح ہیں، اس کے بعد بھی ایمان کو ترک کرنے کے ان کے پاس کیا عذر ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں جاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ آپ کو علم ہے کہ قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر واجب سجدے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدہ کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوتے ہیں۔ تو واجب مقامات میں سے تو یہ جگہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ سجدے کا ذکر ہے لہذا بہتر ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے۔ اور اس لفظ یسجدون کا 3 احتمال دیا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لا یسجدون، یہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پر 3 احتمالات دیے گئے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے لا یسجدون سے کہ یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، مطلب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو استحبابی سجدہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے وقت، وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، یا وجوبی سجدہ بھی لے لیجئے آپ، جو بھی، یعنی قرآن میں جو سجدے آئے ہیں ان سجدوں کو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں سجدے میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو قرآن جب پڑھا جائے اور موارد سجدہ آئے تو سجدہ کرے انسان، یا تعظیماً سجدے میں چلا جائے قرآن پڑھتے وقت یا پڑھنے کے بعد۔ لیکن دوسرا احتمال جو ہے لا یسجدون کا، یہ ہے کہ لا یصلون، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ سجدے سے مراد نماز ہے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی، قرآن میں مختلف آیتیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے متعلق، قیامت کے متعلق اور نماز کے متعلق یہ نماز سے بے بہرہ کیوں ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ یا تیسرا احتمال یہ ہے کہ لا یخضعون، یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو خضوع و خشوع میں انسان کو ڈالتی ہے، انسان کو خاضع بناتی ہے، خشوع پیدا ہو جائے انسان کے دل کے اندر۔ لیکن کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے خضوع و خشوع نہیں کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کے لیے ڈرتے نہیں ہیں، خاشع نہیں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خشوع نہیں کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو خاشع بناتی ہے انسان کو یہ کتاب۔ پھر بھی قرآن پڑھنے کے بعد یہ خشوع میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے ہیں، خاضع کیوں نہیں ہوتے ہیں، یعنی جھکتے کیوں نہیں ہیں۔ خضوع کہتے ہیں جھک جانے کو، یہ کیوں نہیں جھکتے ہیں۔ آخر بل الذین کفروا بدلائل الایمان یکذبون، بلکہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خاضع نہیں ہوتے ہیں اللہ کے لیے، بلکہ یہ لوگ دلائل ایمان کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ اتنی دلیلیں آ گئی ہیں ایمان کی، اور ایمان کی دلیلیں آنے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ ایمان کی دلیل آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ دلائل ایمان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ واللہ عالم بما یوعون، اور خدا خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں
کیا چھپائے ہوئے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، بیچ میں کسی کے آنے کی وجہ سے خلل واقع ہوا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ جہاں پر ڈسٹربنس بہت ہے، کسی نے آ کے ڈسٹرب کیا مجھے، خلل واقع ہوا، بچوں میں بھی آ رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں۔ میں آیت کو آیت سے ملا رہا ہوں، اس کو غور کیجیے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ سجدے میں کیوں نہیں جاتے ہیں۔ یہاں تیسرا احتمال میں عرض کر رہا تھا کہ خاضع کیوں نہیں ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ بل الذین کفروا، بلکہ جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں، بدلائل الایمان یکذبون، ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ خاضع نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایمان کی جو دلیلیں اس کی تکذیب بھی کرتے ہیں۔ ایمان کا جو وہ ہے کھلی ایمان کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے یہ گریزاں ہوتے ہیں، یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جبکہ واضح دلیلیں ایمان کی آ چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ واللہ عالم بما یعون، اور خداوند عالم ہر اس چیز کو جانتا ہے کہ جو یہ لوگ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، ظرف دل میں، ظرف قلب میں چھپائے ہوئے ہیں، اس کو خدا خوب جانتا ہے۔ یجمعون فی صدورہم من الکفر، اور ان کے دلوں میں جو کفر اور بغض ہے بھرا ہوا ہے، خدا کا انکار اور مومنوں سے بغض، اس کے بارے میں ان کو خوب خبر ہے، خوب جانتے ہیں۔ بشرہم بعذاب علیم، تحکم اور تحکمن، یعنی یہ جملہ جو یہ تحکم ہے جو بتایا جا رہا ہے خداوند عالم کی طرف سے، ڈر ہے، خوف ہے، اور ایک طریقے سے مذاق اڑانا ہوا۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت عام طور پر بشارت لفظ جو استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا، اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بشارت کا لفظ، لیکن یہاں پر جو ہے بشارت کا لفظ طریقے سے تحکماً استعمال کیا گیا، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، کہ ان کو بتا دو کہ عذاب علیم، دردناک عذاب سے یہ روبرو ہونے والے ہیں، مواجہ ہونے والے ہیں۔ لیکن اب یہ جو لفظ الا آیا ہے یہ دو معنی میں ہے، یہ لیکن یعنی لاکن کے معنی میں بھی ہے، لاکن استدراکیہ جو ہوتا ہے، اور استثناء متصل، جیسا کہ آپ نے پڑھا استثناء منقطع، استثناء مفرغ اور استثناء متصل وغیرہ، تو یہ استثناء متصل کی ایک قسم ہے۔ دو احتمال دیا گیا ہے، یا تو استدراک کے معنی میں ہے یا استثناء متصل کے معنی میں ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے اللہ کی کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت، خدا تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، جو یہ انکار کرتے ہیں ایمان کی دلیلوں کا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا اللہ، سوائے ان لوگوں کے، لیکن ان لوگوں کے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ان لوگوں کو عذاب کی بشارت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو عذاب کے بارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ لوگ عذاب مبتلا نہیں ہوں گے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ او متصل، یہ او جو کہا ہے یہ لیکن کے جواب میں کہا ہے، اللہ کے بعد کہا لیکن، اور پھر آیت کو مکمل کیا مفسر نے، اور آگے او متصل، یہ او جو ہے یہ عاطفہ ہے نا، اور یا کے معنی میں ہوتا ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو یہ جو ہے لیکن کے معنی میں ہے اللہ، یا لیکن کے معنی میں ہے، اور یا یہ اللہ جو ہے وہ اللہ مستثنیٰ ہے، استثناء متصل کو سمجھانے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے اللہ۔ تو دونوں کا معنی تھوڑا سا بس فرق کرتا ہے، تقریباً ایک جیسا ہے۔ عذاب کی بشارت دے دو، عذاب سے باخبر کر دو کافروں کو، لیکن یا تو لیکن کے معنی میں، یعنی اللہ، لیکن مطلب لیکن مومنین اور عمل صالح انجام دینے والے یہ عذاب سے روبرو نہیں ہوں گے۔ او متصلون، یا جو یہ اللہ ہے یہ اللہ متصل ہے، استثناء متصل کے لیے آیا ہے، اللہ لیکن کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اے الا من آمن منہم، یعنی عذاب کی بشارت دے دو ان لوگوں کو سوائے مومنین کے، کہ مومنین جو ہیں وہ عذاب مبتلا نہیں ہوں گے۔ لہم اجر غیر ممنون، اور یہ جو مومنین ہیں ان کے پاس اجر غیر ممنون ہے، ان کو اجر دیا جائے گا،
اور اجر ایسا دیا جائے گا جو غیر ممنون ہے۔ غیر ممنون کا دو احتمال ہے، یعنی غیر مقطوع، ایسا اجر کہ جو قطع نہیں ہوگا، یعنی جب جائیں گے جنت میں تو ہم فیہا خالدون کا مصداق قرار پائیں گے، ہمیشہ جنت بنائیں گے، ان کو جو اجر ملے گا وہ رکے گا نہیں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور مقدرن بالمن، یا ایسا اجر نہیں ہوگا کہ جو من و احسان اور یعنی نوازش سے مقدر ہو اور مخلوط ہو، یا اس کی ویلیو جو ہے کم کر دی گئی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو جتایا جائے، منت گزاری ان کے اوپر کی جائے، ایسا اجر ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو ان کو اجر ہوگا وہ اجر غیر ممنون ہوگا۔ دیا جائے گا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کوئی منت نہیں رکھی جائے گی، ہم نے تمہیں یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ، وہ اس طریقے کا اجر ہوگا گویا دنیا میں اچھا کام انجام دیا تھا تو انعام کے طور پہ اس کو ملا ہے یہ اس کا اجر۔ اب اس کے بعد اگلا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ بروج۔ سورہ بروج کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں آگے بڑھاؤں گا۔ صرف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سورہ جو ہے سورہ بروج، برج کی جمع ہے بروج، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ اثنتان و عشرون آیتن، اس میں 22 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے والسماء ذات البروج سے۔ اگر آپ غور کریں والسماء ذات البروج، تو چونکہ لفظ بروج سے اس کا آغاز ہوا ہے، لہٰذا اس کا نام بھی جو ہے وہ یہی دیا گیا ہے، سورہ بروج۔ میں ہلکا سا خاکہ پیش کرتا ہوں، اس میں اصحاب اخدود کا ایک تذکرہ ہے۔ اصحاب اخدود نے ظلم کیا تھا مومنوں پر، اس واقعے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ تو 4 لفظوں کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بروج، جیسا کہ میں نے عرض کیا، برج کی جمع ہے، یہ سیر نجوم کی منزلیں ہیں، یعنی ستارے کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس معادی برج میں ٹھہرتے ہیں، ان بروج کی قسم کھائی گئی ہے۔ والسماء ذات البروج، اس آسمان کی قسم کہ جو بروج کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، یعنی ایسی منزلوں کو کہ جہاں الگ الگ ستارے جا کر کے قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ستارے چونکہ گردش میں رہتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے۔ اور یوم موعود سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، وہ دن کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے لفظ اخدود جو خود سے نکلا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ لمبی چوڑی شگاف کے ہے، جسے خندق بھی کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ ابھی میں عرض کروں گا آگے چل کے، اس کو پھر دہراؤں گا تفصیل سے، تھوڑا نسبتاً تفصیل سے، کہ ایک خندق میں مومنین کو اصحاب اخدود نے ڈال کے جلا دیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس لیے اس کو اصحاب اخدود سے تعبیر کیا گیا ایسے لوگوں کو، اور خدود اسی میننگ میں یہاں استعمال ہوا ہے خندق کے معنی میں۔ وہ لوگ تھے اصحاب اخدود کہ جنہوں نے خندق میں آگ بھڑکا کر صاحبان ایمان کو اس میں جھونک دیا تھا۔ اور قعود کا جو لفظ آیا ہے، خندق کے گرد بیٹھنے والے اور تماشا کرنے والے اور نظارہ کرنے والے اور دیکھنے والے لوگ مراد ہیں یہاں پر قعود سے۔ فتنو، مصیبت اور زحمت میں مبتلا کر دیا کے معنی فتنہ جو ہے وہ مصیبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، زحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ امتحان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، قرآن نے کہا ہے کہ ہم سورہ آل عمران میں کہ ہم خیر اور شر دونوں مبتلا کرتے ہیں تم کو آزمائش کے لیے، فتنۃ، ٹھیک ہے۔ اور اولاد کو اور ازواج کو اور گھر والوں کو بھی جو ہے، مال کو، دولت کو بھی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سب فتنہ ہے، مطلب کیا؟ یعنی یہ سب آزمائش ہیں اور امتحان ہیں، اور آزمائش اور امتحان میں انسان کو اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اور توفیق کی دعا کرتے ہوئے بخوبی باہر نکل جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرا آج کا درس مکمل ہوا، تھوڑی سی کچھ خلل واقع ہوا، میں نے پہلے عرض کیا ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے اطمینان نہیں تھا کہ بغیر خلل کے درس ہو سکتا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ درس کا جو مطلب ہے وہ آپ کے ذہن تک منتقل ہو گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔